منال بس کرو، دیکھو کتنی رات ہو چکی ہے اور تم ابھی تک ان فائلوں میں سر کھپا رہی ہو۔ اگر تمہارے ڈیڈ کو پتا چلا تو غصہ ہوں گے کہ ان کی لاڈھی اپنا خیال نہیں رکھتی۔ شانیہ بیگم نے رات کے 2 بجے اپنی اکلوتی بیٹی کو جاگتے دیکھ کر ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے کہا، چہرے پر مصنوعی ناراضگی سجائے۔ اف ماما، آپ بھی نا۔ منال نے فائلیں بند کرتے ہوئے مسکراہٹ دباتے کہا، ڈیڈ تو خود آپ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں شانیہ بیگم آج کوئی نیا کٹا نہ کھول دیں اور آپ میرے پیارے ڈیڈ پر الزام لگا رہی ہیں۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، اس نے شرارتی انداز میں کہا، اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے ہوئے۔ چھوڑو، ڈرنا تو دور کی بات، تم کبھی مجھ سے ڈری ہو جو تمہارا باپ ڈرے گا؟ شانیہ بیگم نے ہلکی سی شکایت بھری نگاہوں سے دیکھا، میں کل کی رات نہیں بھولی جب تم دونوں باپ بیٹی نے مل کر مجھے وہ مرچوں والا کیک کھلایا اور میرا مذاق اڑاتے رہے۔ ماما بس کرے نا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو بڑے پیار سے آپ کے لیے کیک بنایا۔ چاکلیٹ تو ڈیڈ خود اتنی دور سے لائے تھے، آپ ہیں کہ قدر ہی نہیں کرتی۔ منال نے ہنستے ہوئے کہا، اپنے بالوں کو ابھی بھی سنوارتے ہوئے۔ ہاں ہاں، بس اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، چلو سو جاؤ، صبح ہسپتال میں سر کھپاؤ گی، شانیہ بیگم نے کہا اور منال پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، پھر وہ کمرے سے چلی گئیں۔ منال ملک، یاور ملک اور شانیہ بیگم کی اکلوتی بیٹی، اپنے والد کی جان تھی۔ یاور ملک اپنی بیٹی کو ہر وقت اپنے قریب رکھنا چاہتے تھے۔ شانیہ بیگم اور منال کا رشتہ تو بس اللہ کی پناہ، ماں بیٹی کی نوک جھونک چلتی رہتی۔ منال کی شرارتوں سے شانیہ بیگم کبھی کبھار سر پکڑ لیتی تھیں۔ منال کا متناسب قد، سرخ و سفید رنگت، شہد سی آنکھیں، گلابی ہونٹ، ٹھوڑی پر موجود ننھا سا تل اور کمر سے نیچے لہراتے بال اسے چلتی پھرتی حسینہ بناتے تھے۔ یاور ملک نے اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دیا۔ منال نے لندن سے MBBS کیا تھا اور اب اپنے نام پر بنے ہسپتال کو چلا رہی تھی جو اس کے والد کا تحفہ تھا۔ وہ اپنا کام پورے دل سے کرتی تھی۔ اگلے صبح منال نے جلدی سے ناشتہ کیا، شانیہ بیگم کو الوداع کہا اور ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ سیاہ فراک پر چوڑی دار پائجامہ، سرخ دوپٹہ اور ہاتھ میں اوورال لیے وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی خواب زمین پر اتر آیا ہو۔ میڈم، گاڑی تیار ہے، ڈرائیور نے باہر مؤدبانہ انداز میں گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ منال بیک سیٹ پر بیٹھی اور ایک کیس کی فائل پڑھنے لگی۔ گاڑی چلے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ منال نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک پولیس افسر کی وردی میں کوئی شخص گاڑیوں کی چیکنگ میں مصروف تھا۔ اس کی پیٹھ منال کی طرف تھی، اس لیے چہرہ ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ رحمان بابا، دیکھیں کیا مسئلہ ہے، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، منال نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ رحمان بابا گاڑی سے نکلے اور معاملہ سنبھالنے لگے، لیکن اس کی وجہ سے منال اور لیٹ ہو گئی۔ یہ کیا مصیبت ہے، آج ہی سینئرز راؤنڈ پر آنے والے ہیں اور میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ رحمان بابا، کیا مسئلہ تھا؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رحمان سے پوچھ رہی تھی، جو اس سربھرے افسر سے جان چھڑا کر بڑی مشکل سے واپس آئے تھے۔ کچھ نہیں میڈم، بس کوئی نیا افسر آیا ہے، کسی مشن کی وجہ سے ناکہ بندی کی گئی ہے، رحمان بابا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ 10 منٹ کی ڈرائیو بعد منال ہسپتال پہنچی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے اوورال پہنا، فائل اٹھائی اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ ہسپتال میں اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی جب ایک دھماکے کی آواز سے دروازہ کھلا اور منال کا نازک وجود کسی چٹان جیسے سینے سے جا ٹکرایا۔ منال کے خوف اور درد سے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ آواز باہر جاتی، نقاب پوش نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، چیخ کر گلا گھونٹتے ہوئے، شش، خبردار، ذرا سا بھی شور کیا تو تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے ڈاکٹرنی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں سرخی لیے وہ منال کو ساکت کر گیا۔ نقاب کے پیچھے چھپا اجنبی اسے اپنی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ منال نے ہوش سنبھالتے ہی جھٹپٹانا شروع کر دیا، خود کو چھڑانے کی کوشش میں۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے چیخا تو تمہاری موت کو یقینی بنانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ ہٹایا۔ منال نے تیزی سے سانس لی، اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ پہلی بار اس نے ایسی صورتحال کا سامنا کیا تھا۔ تم کون ہو؟ اندر کیسے آئے؟ مجھے کمزور نہ سمجھنا، مجھے کراٹے آتے ہیں، میرے ڈیڈ مجھے بروسلی کہتے ہیں، سمجھے؟ یہ مت سمجھنا کہ میں ڈر گئی، تم اچانک بھوت کی طرح آئے، اس لیے بس گھبرا گئی۔ اب یہ نقاب ہٹاؤ، لگتے تو شریف آدمی ہو،
بھلا شریف آدمی کو دن دہاڑے ایک خوبصورت لیڈی ڈاکٹر کو تنگ کرنا زیب دیتا ہے؟ یہ میری رحم دلی ہے کہ اب تک تمہیں گرفتار نہیں کروایا۔ تم جانتے نہیں میرا شوہر پولیس میں ہے۔ منال بھڑکیاں مارتی ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ نقاب پوش کے چہرے پر جو نقاب کے پیچھے چھپا تھا حیرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس کی تیز رفتاری اور بے خوف انداز نے اسے چونکا دیا۔ آر کے نے اسے سر سے پاؤں تک جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ کہیں سے بھی وہ 21-22 سال کی شادی شدہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا کبھی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی؟ منال نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی تاکہ دروازے کی طرف نکل سکے، لیکن پوری طاقت لگانے کے باوجود وہ اسے 1 انچ بھی نہ ہلا سکی۔ ہو گیا تمہارا؟ اب چپ چاپ یہاں بیٹھو، ورنہ تمہارا وہ پولیس والا شوہر بھی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، اور اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو اس کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ آر کے نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا اور خود فائلیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک ایک فائل اٹھا کر پھینکتا جا رہا تھا، جیسے کچھ خاص ڈھونڈ رہا ہو۔ پہلے تو منال خوف سے خاموش رہی، لیکن پھر ہمت جمع کر کے کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈر کر چپچاپ بیٹھ جاؤں گی؟ یہ میرا ہسپتال ہے، تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ جو بھی ہو خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آر کے نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا، جیسے اسے کچھ سنا ہی نہیں دے رہا ہو۔ ہیلو مسٹر، میں تم سے بات کر رہی ہوں، میری آواز سنائی دے رہی ہے یا بہرے ہو گئے ہو؟ نکلو یہاں سے، منال نے غصے سے کہا۔ ورنہ کیا کرو گی؟ جانتی بھی ہو کہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ آر کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی، اور تم مجھے دھمکیاں دے رہی ہو؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ دیکھو، مجھ سے دور رہو۔ منال کو اب واقعی خوف محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، آر کے نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ منال اس کے سینے سے ٹکرائی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور منال کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے بہادری سے بول رہی تھی، اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ لڑکیاں کتنا بولتی ہیں، آر کے نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ شکر ہے میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے، ورنہ میں تو ایک دن میں پاگل ہو جاتا۔ پتہ نہیں ان کے گھر والے انہیں کیسے برداشت کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے شوہر۔ اس نے منال کو پاس پڑے بیڈ پر لٹایا اور پھر اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں چمک آئی، جیسے اسے کچھ قیمتی مل گیا ہو۔ اس نے پلٹ کر منال کی طرف دیکھا، چہرے پر ایک پر اسرار مسکان تھی، اور پھر وہ کھڑکی سے باہر کود گیا۔ سر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہم نے سیکیورٹی کو بلا لیا ہے، پولیس بھی آ چکی ہے، وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کس نے کیا اور کیوں کیا۔ ایک سٹاف ممبر نے یاور ملک کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیسے پریشان نہ ہوں، وہ شخص مجھے جلد از جلد چاہیے جس نے یہ حرکت کی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ہسپتال میں گھسنے کی اور میری بیٹی کو اس حال میں پہنچانے کی؟ یاور ملک غصے سے دھاڑ رہے تھے۔ 2 دن، صرف 2 دن ہے تم لوگوں کے پاس۔ اگر وہ شخص میرے سامنے نہ آیا تو تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ سر، پلیز غصہ نہ کریں، میڈم بالکل ٹھیک ہیں، انہیں بس بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، تھوڑی دیر میں وہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ایک اور سٹاف نے کہا، کسی نے میرے ہسپتال میں گھس کر اتنا تماشا کیا، میری بیٹی کو تکلیف دی، اور تم کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوا؟ یاور ملک غصے سے سٹاف اور پولیس والوں پر برس رہے تھے جو ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یاور صاحب، اپنے غصے کو تھوڑا قابو میں رکھیں، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں، ایک پولیس کی وردی میں ایک خوبصورت پر اعتماد نوجوان نے کہا، جو سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ جھجک، سب اس کی شاندار شخصیت دیکھ کر حیران تھے۔ وہ چلتا ہوا یاور ملک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اس طرح کھڑے ہونے کی؟ یاور ملک نے غصے سے پوچھا۔ میں کون ہوں یہ تو آپ کو میری وردی دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میں یہاں کا نیا پولیس آفیسر ہوں، آریان خان زادہ، اور جہاں تک ہمت کی بات ہے تو ہم پولیس والوں کی ہمت کی بات ہی وہاں کریں۔ خیر، یہ سب چھوڑیں، آپ کے ہسپتال میں جو کچھ ہوا میں خود اس کی تحقیقات کروں گا اور آپ کے مجرم کو جلد ہی آپ کے سامنے لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مجھے سٹاف سے کچھ پوچھنا ہے، آریان نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ یاور ملک کو یہ نیا آفیسر کچھ خاص پسند نہیں آیا، لیکن فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا اور غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ سٹاف سے پوچھ گچھ کے بعد آریان اس کمرے کے باہر کھڑا تھا جہاں منال موجود تھی۔ ہسپتال کے ملازمین نے بتایا تھا کہ جو شخص یہاں آیا اسے منال نے دیکھا تھا، اور وہی اس بارے میں کچھ بتا سکتی ہے۔ مس منال ملک،
آپ کیسی ہیں؟ اب تو کافی بہتر لگ رہی ہیں۔ بتائیں، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا تھا؟ کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ آریان اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، لیکن منال تو بس حیرت سے اس کی آنکھوں میں گم تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں ہینڈسم ہوں اور اکثر لڑکیاں مجھے دیکھ کر یوں ہی کھو جاتی ہیں۔ اب اگر آپ نے مجھے دیکھ لیا تو بتائیں گی کہ وہ شخص کون تھا؟ آریان کی بات پر منال کو شرمندگی ہوئی۔ اس نے تو کبھی پلٹ کر کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ارے، آپ تو ناراض ہو گئیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ جب تک چاہیں مجھے دیکھ سکتی ہیں، اگر چاہیں تو جاتے ہوئے اپنی تصویر اور نمبر بھی دے سکتا ہوں۔ خود کو زیادہ خوش فہمی نہ پالو، میں بس اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ جو شخص یہاں آیا تھا اس کی آنکھیں بالکل تمہاری جیسی تھیں، لیکن رنگ مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر وہی یاد آ گیا، اسی لیے گھور رہی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ کیا آپ نے اس کا چہرہ دیکھا؟ نہیں، اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ میں نے بس اس کی آنکھیں دیکھیں، بالکل ایسی ہی تھیں، لیکن رنگ مختلف تھا۔ آریان نے اس کی بات مکمل کی کیونکہ منال دوبارہ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ منال نے ساری بات آریان کو تفصیل سے بتائی، جسے وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے مس، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیں۔ آریان جانے لگا جب منال کی آواز نے اسے روک لیا۔ امید ہے آپ اس شخص کو جلدی ڈھونڈ لیں گے؟ بالکل، کیوں نہیں، ہمارا کام ہی مجرموں کو ڈھونڈنا ہے۔ آریان نے پلٹ کر منال کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ منال وہیں بیٹھ کر سوچ میں ڈوب گئی۔ اس پولیس والے کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہی شخص ہو، آنکھیں بھی ویسی ہیں، لیکن رنگ مختلف تھا، اور ویسے بھی وہ تو مجرم تھا اور یہ پولیس آفیسر، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بھی نہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہوں۔ ڈیڈ بھی ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں رہ گئے۔ اب تو مجھے اکیلے ہی گھر جانا پڑے گا۔ منال نے بستر سے اٹھ کر اپنی ضرورت کی چیزیں پرس میں ڈالی اور ہسپتال کے کمرے سے نکل گئی۔ تم جانتی ہو مجھے تمہاری کتنی فکر ہو رہی تھی؟ کتنی بار کہا کہ اکیلی مت جایا کرو۔ تمہارے ڈیڈ بھی کہہ کر تھک گئے ہیں کہ گارڈ ساتھ رکھو، لیکن تم میری بات سمجھتے ہی کہاں ہو؟ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ شانیہ بیگم گھر پہنچتے ہی منال پر برس پڑی۔ ارے مما، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آپ اپنی بیٹی کو جانتی نہیں، ایسے معمولی لوگوں سے میں نہیں ڈرتی۔ وہ تو اس نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا، ورنہ میں اس سے اتنی آسانی سے جانے نہ دیتی، منال نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ منال، میں مذاق نہیں کر رہی، تم میری کوئی بات کیوں نہیں مانتی؟ میں تو ویسے ہی تمہاری اس جاب اور ہسپتال کے چکر میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر بننا تھا، ڈگری لے لی، اب میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو۔ ارے مما، کیا ہو گیا؟ ڈگری میں نے دکھاوے کے لیے نہیں لی، بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے لی ہے۔ ایک شخص کی وجہ سے کیا میں اپنا بچپن کا خواب ادھورا چھوڑ دوں؟ اور ویسے بھی آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ وہ جو بھی تھا جلدی پکڑا جائے گا۔ ڈیڈ کے اتنے تعلقات ہیں، کیا کوئی میرے ہسپتال میں گھس کر بچ سکتا ہے؟ آپ بے فکر ہوں، ڈیڈ کے ہوتے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب جلدی سے کھانا لگائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تم اور تمہارے ڈیڈ کبھی میری بات نہیں مانتے، ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہو۔ میں تو جیسے اس گھر کی ہوں ہی نہیں، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ شانیہ بیگم کو ہر بار کی طرح یہ بات دل پر لگ گئی۔ یاور صاحب اور منال ان کی پریشانی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی تھیں، لیکن منال یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ارے یار، آپ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہی مجھے کوئی اچھا لڑکا ملے گا جسے دیکھ کر لگے کہ یہی میرا آئیڈیل ہے، میں فوراً شادی کر لوں گی۔ اب تو خوش ہو جائیں۔ منال نے ماں کے گلے میں بازو ڈال کر بچوں کی طرح منانا شروع کیا۔ شانیہ بیگم نے آنسو صاف کی اور اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، گڈ مارننگ ماما، منال نے حشاش بشاش لہجے میں کہا۔ ارے، میری بیٹی اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ اور یہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ یاور ملک نے حیرت سے پوچھا۔ کہاں ڈیڈ؟ ہسپتال جا رہی ہوں، 2 دن سے گھر پر ہوں، اب روز روز تو چھٹی نہیں لے سکتی نا؟ منال نے بیگ سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں کہیں جانے کی، گھر پر آرام کرو، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں اور وہ شخص ابھی تک پکڑا نہیں گیا، شانیہ بیگم نے فکرمندی سے کہا۔ ارے ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے میں برسوں سے بیمار ہوں، بس ذرا سی بے ہوشی تھی، وہ بھی اس شخص نے کچھ کیا تھا، اب میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں۔ فکر نہ کروں؟ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا، اگر وہ دوبارہ آیا تو؟ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اور پولیس اسے پکڑ نہیں لیتی، تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ شانیہ بیگم کا لہجہ سخت تھا۔ ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پولیس کا تو آپ کو پتا ہے، ان سے کبھی کوئی مجرم پکڑا گیا ہے؟ کیا میں ان کا انتظار کروں؟ 2 دن سے آپ کی بات مان کر گھر پر ہوں، اب اور نہیں بیٹھ سکتی، ہسپتال میں بہت کام ہے، جانا ضروری ہے۔
تم اور تمہارے ڈیڈ نے کبھی میری بات نہیں مانی. میں تو جیسے اس گھر کا حصہ ہی نہیں. سب اپنی منمانی کرتے ہیں. میری بات کی کوئی اہمیت نہیں. شانیہ بیگم کو منال کی لاپرواہی پر غصہ آیا. وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی کتنی فکر کرتی تھیں، لیکن منال کی بے فکری انہیں پریشان رکھتی تھی. ارے ماما، فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گی، جلدی واپس آ جاؤں گی، وعدہ. اب ناراض نہ ہوں. وہاں اکیلی تو نہیں ہوں گی، بہت سارے لوگ ہیں. میں فون بھی کروں گی، بس 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی. منال نے جھک کر ماں کے چہرے پر پیار کیا اور بیگ اٹھا کر گھر سے نکل گئی. بیٹا، پولیس اسٹیشن جانے کی کیا ضرورت؟ میری مانو ایسی جگہوں پر شریف لڑکیوں کا جانا ٹھیک نہیں. رحمان بابا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. رحمان بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے ہسپتال پر حملہ ہوا، اس معاملے کو مجھے خود دیکھنا ہے. اس کے لیے پولیس اسٹیشن جانا ضروری ہے. فکر نہ کریں، زیادہ دیر نہیں روکوں گی. بس اس افسر سے ملاقات کر کے ہسپتال چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کو مناسب لگے. رحمان بابا نے سر جھکایا. سر، آپ سے ملنے مس منال ملک آئی ہیں. آریان اپنے دفتر میں فائلوں میں گم تھا جب ملازم نے اطلاع دی. منال کا نام سنتے ہی اس نے سر اٹھایا. ٹھیک ہے، انہیں بھیج دیں. اس نے جلتا ہوا سگریٹ ایشٹرے میں پھینکا اور دوبارہ کام میں لگ گیا. آئیے مس منال، بیٹھیے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں آپ کو اتنا پسند آ گیا کہ آپ مجھ سے ملنے یہاں تک چلی آئیں. اگر اب بتا دیتی تو آپ کو زحمت نہ اٹھانی پڑتی، ہم کہیں باہر مل لیتے. آریان نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. خوش فہمی میں نہ رہیں افسر، میں آپ سے ملنے نہیں آئی. مجھے یقین تھا کہ آپ نہیں آئیں گے، اسی لیے خدا نہ پڑا. اوہ، ایک ہی دن میں آپ کو مجھ پر اتنا یقین ہو گیا. لیکن آپ کو کیوں لگا کہ میں نہیں آؤں گا؟ آپ جیسے بڑے بڑے پولیس افسروں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں. باہر کچھ اور اس بند کمرے میں کچھ اور. میں بس یہ بتانے آئی ہوں کہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. اپنا کام ایمانداری سے کریں اور اس شخص کو جلدی پکڑے. آپ کو کیا لگتا ہے میڈم، ہم یہاں مجرم پکڑنے کے لیے نہیں تو کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ مجھے اچھی طرح پتا ہے آپ لوگ کس لیے کام کرتے ہیں اور کس کے کہنے پر. بتائیں کتنے پیسے چاہیے، جتنے چاہیے میں دے دوں گی، بس اسے جلدی پکڑیں. ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میرے سامنے زیادہ شریف بننے کی ضرورت نہیں. میں جانتی ہوں کہ پولیس والے پیسوں کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے. میں اس شخص کو پکڑوانا چاہتی ہوں تاکہ معلوم ہو کہ وہ میرے ہسپتال میں کیوں آیا. جتنے پیسے چاہیے لے لیں، لیکن کام میں کوتاہی نہ ہو. منال کی بات پر آریان کو غصہ آیا. وہ لڑکی اسے رشوت خور سمجھ رہی تھی، حالانکہ اس نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا تھا. وہ کرسی سے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو آپ مجھے خریدنے آئی ہیں؟ میری قیمت آپ ادا نہیں کر سکتی. ایسی کوشش نہ کریں. اور جہاں تک کام کی بات ہے، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب آپ جا سکتی ہیں. اگر دوبارہ ملنے کا دل کرے تو بتا دیں، ہم باہر مل لیں گے. یہ جگہ ملاقات کے لیے مناسب نہیں. آریان کی آخری بات پر منال نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گئی. اس افسر کو مزید برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. اس نے سوچا کہ ہسپتال جانا ہی بہتر ہے. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ میں اس سے ملنے گئی تھی. عجیب پاگل انسان. سب پولیس والے ایک جیسے ہوتے ہیں. مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ڈیڈ خود ہی ان سے نپٹ لیں گے. گاڑی میں بیٹھ کر منال کو آریان کی باتیں اور اس کا چہرہ یاد آ رہا تھا، جس سے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. غصے کو کم کرنے کے لیے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کیا. بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار تھا اور خوبصورت نظاروں نے اس کا موڈ ہلکا کر دیا. ارے فہد، تم یہاں کب واپس آئے؟ منال نے حیرت سے فہد کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو. جو ہی مجھے پتا چلا کہ یہاں کیا ہوا، میں فوراً واپس آ گیا. تم نے تو مجھے بتانا بھی گوارا نہ کیا. انکل سے پتا چلا. فہد کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا. ارے کچھ خاص نہیں ہوا. ڈاکٹر لوگ بس ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اسی لیے تمہیں نہیں بتایا، ورنہ تم بھی بلا وجہ پریشان ہوتے. منال نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا. یہ کیا بات ہوئی منال؟ ہم دونوں بچپن سے دوست ہیں اور تم نے ایسی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ جب انکل نے تمہاری طبیعت کا بتایا، میں کتنا گھر اڑا گیا تھا. سارے کام جلدی ختم کر کے فوراً واپس آیا. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ فہد کی آواز میں فکر کے ساتھ ساتھ گہرا احساس جھلک رہا تھا. اچھا بس اپنے وہ پھر سے ڈائلاگ مت شروع کر دینا. منال نے ہنستے ہوئے اسے روکا. دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، زیادہ کچھ نہیں، تم فکر نہ کرو. اس نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی. فہد اور منال کی دوستی بچپن سے تھی. فہد یاور ملک کے دوست کا بیٹا خود ایک قابل ڈاکٹر تھا.
دونوں نے مل کر لندن سے MBBS کیا اور یہ ہسپتال بنایا تھا۔ فہد 1 ماہ پہلے کورس کے سلسلے میں امریکہ گیا تھا، لیکن منال کی خبر سن کے فوراً واپس لوٹ آیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ منال نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ اچھا تھا، لیکن تم جانتی ہو کہ تمہارے بغیر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کتنا کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن تم میری بات مانتی ہی کہاں ہو۔ اگر میں بھی چلی جاتی تو یہ ہسپتال کون سنبھالتا؟ منال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چھوڑو، وہاں تو تم نہیں گئیں، لیکن اب تو ہم باہر جا سکتے ہیں نا؟ صبح سے کچھ نہیں کھایا، تمہاری فکر میں بھاگتا چلا آیا۔ چلو کسی اچھی جگہ جا کر ناشتہ کرتے ہیں، باقی کام بعد میں دیکھیں گے۔ نہیں یار، باہر جانے کا وقت نہیں، تم یہیں کچھ منگوا لو۔ 2 دن بعد ہسپتال آئی ہوں، بہت سارے کام ہیں۔ کام تو ہوتے رہیں گے منال، بس 1-2 گھنٹے کی بات ہے، واپس آ کر سب دیکھ لیں گے۔ چلو مجھے بھوک لگی ہے، فہد نے اصرار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چل رہی ہوں۔ تم بڑے ہو گئے ہو لیکن عادتیں بچپن والی ہیں۔ لیکن ناشتے کے بعد کہیں اور نہیں لے کر جاؤ گے، سیدھا واپس یہیں لاؤ گے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم چلو تو، فہد نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم اندر جاؤ، میں گاڑی پارکنگ میں رکھ کر آتا ہوں۔ منال اپنا بیگ لے کر گاڑی سے اتری اور ریسٹورنٹ کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی کسی نے اسے اتنی تیزی سے اپنی طرف کھینچا کہ اسے سمجھ ہی نہ آیا کیا ہوا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اچانک شیشے ٹوٹنے کی زوردار آواز گونجی۔ منال نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سامنے دیکھا تو ریسٹورنٹ کا شیشے کا دروازہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، اس نے جھٹپٹ آتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں پکڑنے کا، لیکن اگر میں یہاں نہ ہوتا تو تم ابھی زندہ نہ ہوتی۔ آریان کی آواز میں عجیب سی گہرائی تھی۔ کیا مطلب؟ منال نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ ڈاکٹرنی صاحبہ کہ کسی نے تم پر گولی چلائی تھی۔ اگر میں صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو تم شاید اب اس دنیا میں نہ ہوتی۔ آریان اسے ایک طرف لے گیا جہاں کوئی ان پر نظر نہ رکھ سکے۔ اور کیا کہا تھا تم نے کہ ہم پولیس والوں کو اپنا کام نہیں آتا؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر تم ہم پر توجہ دینے کے بجائے اپنے ارد گرد دھیان دو گی تو محفوظ رہوگی۔ آریان اسے وہیں چھوڑ گیا۔ منال اس کی باتوں میں کھو گئی۔ جب بھی وہ اس کے سامنے آتا تھا اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور کشش کا ملغوبہ سا احساس جاگتا تھا، جیسے کوئی راز ہو جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا اندر چلے جاؤ۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ ابھی یہاں فائرنگ ہوئی، لوگ جمع ہو گئے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کی آواز میں گہری فکر تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن فہد مجھے لگتا ہے ہمیں واپس جانا چاہیے، یہاں حالات ٹھیک نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ سارے راستے منال سوچتی رہی کہ آخر کون اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا تھا، پھر یہ خطرہ کیوں؟ اس کا دل بے چین تھا، جیسے کوئی اندھیرا راز اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ فہد تم ایک کام کرو، مجھے گھر چھوڑ دو۔ کیا ہوا؟ منال طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مما سے کہا تھا کہ جلدی واپس آؤں گی، شام کو بات کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، کوئی پریشانی ہو تو کال کرنا، فہد نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ منال گھر کی طرف جاتی رہی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا کوئی اس کے پیچھے تھا؟ اسے لگ رہا تھا کہ یہ واقعات اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ منال جیسے ہی ہسپتال کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کے قدم ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ ہسپتال کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھا، ہر طرف ہجوم، افراتفری اور ایک عجیب سی بے چینی۔ سٹاف کے لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے اور کچھ اجنبی چہرے ہسپتال کے ہال میں جمع تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اٹھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا جب ایک پولیس افسر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ آئیں ڈاکٹر نیسابہ، آپ کا ہی انتظار تھا۔ افسر کی آواز میں ایک طنز تھا جو منال کے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے غصے سے کہا۔ آپ پھر یہاں؟ کیا آپ کو میرا پیچھا کرنے کے سوا کوئی کام نہیں؟ افسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجرموں کو ڈھونڈنا، ان کا پیچھا کرنا اور انہیں پکڑنا ہی ہمارا کام ہے ڈاکٹر نیسابہ، اور فی الحال تو آپ ہی ہمارے ریڈار پر ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ منال کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔
کیا بکواس ہے یہ؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں مجرم ہوں؟ اس کی آواز میں غصہ تھا لیکن اندر سے وہ خوفزدہ تھی۔ آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ اس واقعے کی تحقیقات کریں جو میرے ہسپتال میں ہوا، آپ مجھے ہی پریشان کرنے آ جاتے ہیں، افسر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ تحقیقات تو ہو رہی ہیں لیکن فی الحال تمام ثبوت آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کل رات آپ کے ہسپتال میں 4 لوگوں کی موت ہوئی غلط دوا دینے کی وجہ سے، اور صبح ہوتے ہی ان کی لاشیں غائب۔ چونکہ یہ ہسپتال آپ کا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ منال کے پاؤں تلے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرے ہسپتال میں ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ افسر نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، چاہیں تو تسلی کر لیں۔ منال نے گھبراہٹ میں فہد کی طرف دیکھا۔ فہد، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ہسپتال میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم انہیں سمجھاؤ۔ فہد نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ منال، میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، لیکن فی الحال تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ میں یہاں باقی معاملات سنبھال لوں گا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ منال نے چیخ کر کہا۔ میں پولیس اسٹیشن جاؤں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میڈم، جانا تو آپ کو پڑے گا۔ آپ خود کہتی تھیں کہ ہم اپنا کام ٹھیک نہیں کرتے، اور اب جب ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں تو آپ تعاون کرنے کے بجائے بحث کر رہی ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ نہ گئیں تو مرنے والوں کے لواحقین یہی کہیں گے کہ پولیس بڑے لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ منال کا دل غصے سے بھر گیا۔ کیا یہ افسر اس سے کوئی ذاتی بدلہ لے رہا تھا یا واقعی اپنا فرض نبھا رہا تھا؟ وہ الجھن میں تھی، لیکن اسے احساس ہوا کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ خاموشی سے وہ ان کے ساتھ چل پڑی، دل میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ دوسری طرف شانیہ بیگم کا چہرہ پریشانی اور غصے سے بھرا تھا۔ یاور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہے، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ دیکھیں، اب وہ پولیس اسٹیشن میں ہے، شام ہونے والی ہے، کچھ کریں، اسے واپس لائیں۔ یاور نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں؟ میں نے ہر حربہ آزما لیا۔ وہ پولیس والا میری بات سننے کو تیار نہیں، کہتا ہے جب تک قانونی کارروائی مکمل نہ ہو منال کو نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے پیسوں کا لالچ بھی دیا لیکن وہ مانتا ہی نہیں۔ شانیہ بیگم کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ تو کسی وکیل سے بات کریں، میری بیٹی بے گناہ ہے، اس نے لوگوں کی مدد کے لیے یہ ہسپتال بنایا، وہ کیوں کسی کی جان لے گی؟ یاور نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ بات صرف ہم جانتے ہیں، لوگوں کو ثبوت چاہیے جو شانی کے پاس نہیں ہے۔ فی الحال مجھے پریشان نہ کرو، کچھ سوچنے دو۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ ہی پریشان ہیں؟ شانیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، مجھے اس کی زیادہ فکر ہے۔ پتہ نہیں وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا، بس ایک بار مجھے اسے ملوا دیں۔ یاور نے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی تم کمرے میں جاؤ، میں تمہیں کہیں نہیں لے کے جا سکتا، مجھے سوچنے دو کہ کیا کرنا ہے۔ شانیہ بیگم روتی ہوئی وہیں بیٹھ گئیں، جبکہ یاور غصے سے کمرے سے نکل گئے۔ پولیس اسٹیشن میں منال کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور آریان کھانا لے کر اندر آیا۔ اس نے کھانا میز پر رکھا اور خود سامنے بیٹھ کر اسے گھورنے لگا۔ کیا آپ ہر مجرم کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرتے ہیں؟ منال نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ الگ کمرے میں بٹھاتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں اور پھر گھورتے ہیں؟ آریان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس کچھ خاص مجرم ہوتے ہیں جن سے نظریں ہٹانے کا دل نہیں کرتا۔ منال کا غصہ بھڑک اٹھا۔ پہلے تو سنا تھا کہ پولیس والے کرپٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسے ٹھرکی بھی ہوتے ہیں، یہ آج پتہ چلا۔ کہیں یہ سارا ڈرامہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے تو نہیں کیا؟ واہ، ڈاکٹرنی صاحبہ، کافی سمجھدار ہیں آپ۔ اب کھانا کھائیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، منال نے غصے سے کہا۔ مجھے ابھی گھر بھیجو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آریان نے سنجیدگی سے کہا۔ آج تو آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ ہی کہتی تھی کہ ہم اپنا کام ٹھیک نہیں کرتے، اب جب ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں تو آپ روک رہی ہیں۔ اگر میں آپ کو چھوڑ دوں تو یہ میرے فرض سے غداری ہوگی۔ صبح تک انتظار کریں، آپ کا وکیل آئے گا، قانونی کارروائی ہوگی، پھر آپ گھر جا سکیں گی۔ منال نے غصے سے اسے گھورا۔ میں جانتی ہوں تم یہ سب جان بوجھ کر رہے ہو، بس ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو، پھر دیکھتی ہوں تمہیں۔ آریان نے شرارت سے کہا۔ ابھی تو میں آپ کے سامنے ہوں، جتنا دیکھنا ہے دیکھ لیں۔ منال نے تنگ آ کر کہا۔ تم پولیس والے نہیں، گلی کے آوارہ لڑکوں جیسے ہو، سمجھ نہیں آتا تمہیں پولیس آفیسر کس نے بنایا؟ آریان نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھیں، یہ پاکستان ہے، یہاں اگر آپ جیسی بے وقوف لڑکی ڈاکٹر بن کر ہسپتال چلا سکتی ہے تو مجھ جیسا آوارہ لڑکا بھی پولیس آفیسر بن سکتا ہے۔ کیا مطلب؟
منال نے غصے سے کہا۔ میں بیوقوف نہیں، ایک قابل ڈاکٹر ہوں، تمہاری طرح رشوت لے کر پاس نہیں ہوئی۔ آریان نے ڈرامیائی انداز میں کہا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں رشوت لے کر پاس ہوا؟ منال نے جھنجھلا کر کہا۔ بس اب آپ کی تفتیش ختم ہوئی تو یہاں سے جائیں، مجرموں سے باتیں کرنا آپ کا کام نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، آریان نے کہا، لیکن مجرموں سے تفتیش کرنا تو میرا کام ہے۔ اب بتائیں، آپ کے ہسپتال میں جو لوگ مرے انہیں کیوں مارا اور ان کی لاشیں کہاں غائب کر دیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، منال نے بے بسی سے کہا۔ ہسپتال میرا ہے لیکن اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آریان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن میں جلد پتہ لگاؤں گا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور باہر جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ منال کو اکیلے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس اسٹیشن کا ماحول ایک لڑکی کے لیے کتنا نامناسب ہوتا ہے، اسی لیے وہ پوری رات اس کمرے کے باہر بیٹھا رہا، جبکہ دوسرے افسر حیرت سے اسے دیکھتے رہے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس سے کچھ پوچھیں۔ اچانک پولیس اسٹیشن میں ہلچل مچ گئی۔ یاور ملک غصے سے دھاڑکے ہوئے آریان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کیا جاہلانہ حرکت کی ہے آپ نے؟ میری بیٹی کو ہتکڑی لگانے کی ہمت کیسے کی؟ منال نے اپنے والد کی آواز سن کر سکون کا سانس لیا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے سوچا۔ آریان نے پرسکون لہجے میں کہا، سر، آپ اس طرح سینئر آفیسر سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کی بیٹی کے ہسپتال میں 4 اموات ہوئیں اور تمام ثبوت ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں۔ یاور نے غصے سے کہا، مجھے تمہارے لیکچر نہیں چاہیے، میری بیٹی کو چھوڑو۔ آریان نے اپنے سینئر سے بات کی اور قانونی کارروائی کے بعد منال کو رہا کر دیا۔ وہ پرسکون نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا، دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ میں آج نہیں آ سکتا، میٹنگ کینسل کر دو۔ یاور ملک فون پر جھنجھلائے۔ ان کی آواز میں پریشانی کا عالم تھا، لیکن منال نے اپنے والد کی بے چینی کو سمجھتے ہوئے نرمی سے کہا، ڈیڈ، آپ میٹنگ اٹینڈ کریں، میں گھر چلی جاؤں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے دباؤ میں اضافہ ہو۔ دوسری گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ملک پیلس کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، شاید اسے گھر کی گرم جوشی کا انتظار تھا۔ ابھی گاڑی نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ منال نے دیکھا کہ ڈرائیور غلط راستے پر جا رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اٹھی۔ یہ کیا؟ یہ ملک پیلس کا راستہ نہیں۔ گاڑی روکو، وہ چیخی۔ میں نے کہا روکو ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ ڈرائیور نے سر پر کیپ اور چہرے پر ماسک سجائے آہستہ سے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں اس سے ملیں، منال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، آرکے تھا، وہی شخص جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشانیوں سے گزر رہی تھی۔ تم یہاں کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، آرکے نے تیزی سے اس کی گردن کی ایک مخصوص رگ دبائی۔ دنیا گھومتی ہوئی سیاہ ہو گئی اور منال بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو خود کو ایک اجنبی کمرے میں پایا۔ چاروں طرف اجنبی دیواریں، ایک عجیب سی خاموشی اور دل میں خوف کا طوفان۔ وہ تو گھر جا رہی تھی، پھر یہاں کیسے؟ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور دروازے کی طرف بھاگی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے دروازے پر ہاتھ مار رہی تھی، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ پلیز کوئی تو سنو۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی جب اچانک دروازے سے کلک کی آواز آئی۔ کمرہ کھلا اور وہی ماسک پہنا شخص اندر آیا۔ اس کے جسم سے ایک دھیمی، مدہوش کن خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کی گہری آنکھیں منال کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے کے معصوم نقوش، جو رونا سے سرخ ہو چکے تھے، اسے دیکھتے ہی گویا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بیبی کو بابا کے پاس جانا ہے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو منال کے دل کو چھو رہی تھی۔ لیکن زندگی اب تو تم پر آرکے کی نظر پڑ چکی ہے، اور جو میری نظر میں آ جائے وہ میری دنیا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس نے ہلکے سے اس کے بالوں کو چھوا اور اس لمس سے منال کے جسم ساکت ہو گیا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن اس میں ایک ایسی شدت تھی جو منال کے دل کو ہلا گئی۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس نہیں پایا جتنا تمہارے سامنے ہوں۔ تمہاری معصومیت، تمہاری ادائیں، انہوں نے میرا وجود زخمی کر دیا ہے۔ اب سانس لینا بھی محال لگتا ہے۔ منال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اس کی باتوں سے الجھن میں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے تیزی سے جھپٹ کر اس کا ماسک اتار دیا۔ سامنے جو چہرہ آیا، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ یہ کوئی اور نہیں، انسپکٹر آریان خان زادہ تھا۔ تم؟ منال کی آواز میں غصہ اور صدمہ تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ تم نے میرے جذبات کا مذاق اڑایا، میری بے بسی سے لطف اٹھایا۔
اس کی آنسوؤں نے اس کے رخساروں کو تر کر دیا۔ آریان نے گہری سانس لی۔ بس منال، کوئی بکواس نہیں۔ آر کے میری شناخت نہیں، میرا سیاہ سایہ ہے جو مجھے گنہگاروں تک پہنچانے کے لیے اپنانا پڑا۔ لیکن آریان خان زادہ، وہ صرف تمہارا ہے۔ تمہارے دل کی پاکیزگی نے مجھے اپنا بنا لیا۔ میرا ارادہ غلط تھا لیکن نیت نہیں۔ دنیا کے لیے میں حیوان ہوں، لیکن تمہارے لیے میرا دل موم ہے۔ چاہو تو پگھلا دو، چاہو تو نوچ دو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی تھی جو منال کے دل کو چھو رہی تھی۔ اس کی محبت بھری نظریں اسے جکڑ رہی تھیں۔ وہ محبت سے ناواقف تھی۔ اس کا لاؤباری پن اس کی خوبصورتی تھا، لیکن اب اسے ایک جنونی عاشق نے اپنا بنا لیا۔ دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تم غلط ہو، اس نے غصے سے کہا۔ تم نے نہ جانے کتنوں کو تکلیف دی اور اب چاہتے ہو کہ میں تم سے نکاح کروں۔ آریان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ منال، مجھے انکار پسند نہیں۔ میں محبت میں بھی جنون رکھتا ہوں۔ تم میری ہو یہ طے ہے، لیکن سنو، تمہارے ڈیڈ کا ہاسپٹل جس پارٹنر کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ کوئی انسان نہیں، بھیڑیا ہے۔ وہ انسانی جانوں کا سودا کرتا ہے اور اس بار اس کی نظر تم پر تھی۔ ہاسپٹل کی فوٹیج میں کچھ واضح نہیں تھا، بس یہ انگوٹھی تھی جو مجھے اس تک لے گئی۔ اس نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اسے دیکھتے ہی منال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ اس کے ڈیڈ کے دوست مسٹر لگاری کی انگوٹھی تھی جو وہ بچپن سے ان کے ہاتھ میں دیکھتی تھی۔ وہ ابھی اس صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ آریان نے ایک فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ ثبوت ہیں۔ میں پچھلے 1 مہینے سے آر کے بن کر اس سے ڈیل کر رہا ہوں۔ اگر میں تمہیں یہاں نہ لاتا تو وہ تمہیں غائب کر چکا ہوتا۔ اس کی ڈیمانڈ تم تھی منال۔ منال کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس شخص نے اس کی جان بچائی تھی اور وہ اسے غلط سمجھتی رہی تھی۔ لیکن تم نے میرے لیے یہ سب کیوں کیا؟ کچھ دنوں میں کسی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ آریان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جب چڑیل پر دل آ جائے تو شہزادی کی کیا ضرورت؟ اس کی شرارت بھری مسکراہٹ نے منال کے چہرے پر ہلکی سی ہلچل پیدا کر دی۔ محبت کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے منال، اور تم وہ لمحہ ہو جو میری دنیا بدل گیا۔ تم 2 نمبر پولیس والے؟ منال نے غصے سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی شرارت شامل تھی۔ مجھے چڑیل کہا؟ میں تمہارے بال نوچ لوں گی۔ ارے بیبی، آریان ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا۔ رحم کرو، میرے سسر گنجا داماد قبول نہیں کریں گے۔ شادی کے بعد یہ شوق پورا کر لینا۔ سسر کو گنجا داماد ملے یا نہ ملے، تمہیں جہنم کی سیر ضرور کراؤں گی، منال نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کی ہنسی نے کمرے کی سرد فضا کو گرم کر دیا۔ آریان اس کی ہنسی دیکھ کر کھوسا گیا۔ اس کا سرخ چہرہ، وہ شرمیلی مسکراہٹ، گویا اس کے دل کی ہر دھڑکن اس کے نام کر رہی تھی۔ بس کرو ایس پی صاحب، منال نے ہنستے ہوئے کہا، کہیں ڈیوٹی سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے، ویسے ڈیڈ کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ آریان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آریان خانزادہ نام ہے میرا، اور میں تمہیں اپنے نام سے سجاؤں گا، وہ بھی سسر جی کے آنے سے پہلے۔ منال کی آنکھیں بھر آئیں۔ لیکن آریان، بابا کے بغیر میں نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ تم جانتے ہو وہ میرے لیے کیا ہیں؟ ڈارلنگ، اس میں رونے والی کوئی بات نہیں۔ آریان نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا اور اس لمس سے منال کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ابھی سسر جی سے بات کراتا ہوں، ویسے بھی یہ شام تمہارے لیے دوسرا سرپرائز لے کر آئی ہے۔ اس کی بات منال کے سر سے گزر گئی۔ اچانک فون پر یاور ملک کی آواز گونجی۔ سلام سسر جی، آپ کے جگری دوست اپنی جگہ پہنچ چکے ہیں، آپ کی اجازت چاہیے۔ منال ملک یہاں بذات خود مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہے، لیکن ضد ہے کہ بابا کے بغیر نہیں کرے گی۔ اس کا علاج بتائیں۔ منال نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ آریان کو جانتے ہیں؟ یاور نے گرم جوشی سے کہا۔ منال، آریان میرے پرانے یار کا بیٹا ہے، اس نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ لغاری کے آدمی ہم پر نظر رکھے ہوئے تھے، اسی لیے یہ چال چلنی پڑی۔ اس کا بیٹا پکڑا جا چکا ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، لیکن تم یہاں محفوظ ہو۔ میں اپنی بیٹی آریان کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ شانیہ بیگم کی آواز فون سے گونجی۔ بس کرے ملک صاحب، میری بیٹی کو اتنی دور بھیج دیا اور اب ساری محبت اس بدماش پر لٹا رہے ہو۔ منال میری جان، جلدی آ جا، میرا دل بے چین ہے تمہیں گلے لگانے کے لیے۔ آریان نے مسکراتے ہوئے کہا، مما بے فکر رہیں، منال میری جان ہے، اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں گواہوں کی موجودگی میں منال ملک، منال آریان خان زادہ بن گئی۔ اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کمرے میں بیٹھی منال اب بھی گھبرائی ہوئی تھی جب آریان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو منال کے دل کو پگھلا رہی تھی۔
मुबारक हो बेगम आर्यान, उसने नरमी से कहा और उसकी पेशानी पर एक अकीदत भरा बोसा रखा। उस लम्हे में गोया सारी दुनिया उसके कदमों में थी। मनाल की झुकी पलकों की लर्जिश और चेहरे पर फैलती सुर्खी मोहब्बत के मौजे की गवाह थी। अगले दिन आर्यान ने उसे बताया कि लगारी पकड़ा जा चुका है। वो दोनों मलिक पैलेस जा रहे थे, जहां मनाल की हंसी और आर्यान की मोहब्बत ने सबको मशहूर कर दिया। आर्यान ने अपना वादा निभाया। उसने साबित कर दिया कि वो मनाल की हर ख्वाहिश पर आमीन कहने वाला, उसके गमों को दूर करने वाला साहिबान है। उनकी मोहब्बत ने एक नई जिंदगी को जन्म दिया, जहां तकलीफ के बादल छट चुके थे और खुशियों का सूरज चमक रहा था।